اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات عظمت علی محمد۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے، ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بڑے بھائی انجمن سلطان پور ماشاءاللہ بہت عمدہ نوحہ آپ کے سامنے پیش فرما رہی تھی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی شان حضرت قرار ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، بہت اختصار سے آپ کے سامنے بہت کم وقت آپ کا لوں گا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، عظمت امام حسین کیا ہے، عظمت جناب سیدہ کیا ہے، ان مجلسوں کا مرتبہ کیا ہے، ان جلوسوں کا مرتبہ کیا ہے۔ میں نے جس آیت کو انتخاب کیا ہے اس میں کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ بے شک بلا شبہ لا ریب یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا ہے، یعنی جو ہر طریقے سے پاک ہے وہ قرآن کے قریب آ سکتے ہیں، کتاب کے قریب آ سکتے ہیں۔ اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں، یعنی انسان دنیا میں آتا ہے تو نجس ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو نجس ہوتا ہے، اور مقابلہ ان سے کرتے ہیں جو دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ توجہ ہے بھائی، انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، اور مقابلہ ان سے کرتے جو دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ مولانا صاحب دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک؟ ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل سنیے گا۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمن لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو۔ تو ایک مرتبہ ام ایمن کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی بچے کو غسل ولادت نہیں دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں تو ام ایمن تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا۔ صلوات بین محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیں، میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ملت مسلمہ کے افراد 1400 برس سے ایک غلط فہمی مبتلا ہیں، یعنی وہ قرآن کو بھی کتاب سمجھتے ہیں اور کتاب کو بھی قرآن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی۔ قرآن الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ بلکہ پہلے قرآن کو سمجھو، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا پھیلاؤ کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں۔ سنیے گا، اللہ نے اس قرآن کو زمین پر نازل کرنا چاہا، آسمان پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، آسمان نے تھرا کر، زمین نے کانپ کر، پہاڑوں نے لرز کر اللہ کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر عرض کی معبود ہم تیرے اس قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے، ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے اس قرآن کا وزن اٹھا پائے۔ زمین نے انکار کر دیا قرآن کو اٹھانے سے، آسمان نے انکار
کر دیا قرآن کو اٹھانے سے؟ توجہ ہے بھائی، یہی وجہ تھی. جملہ سنیے گا، آدم آئے، آدم کو قرآن نہیں ملا. نوح آئے، نوح کو قرآن نہیں ملا. موسیٰ آئے، موسیٰ کو قرآن نہیں ملا. داؤد آئے، داؤد کو قرآن نہیں ملا. سلیمان آئے، سلیمان کو قرآن نہیں ملا. لمد آئے، لمد کو قرآن نہیں ملا. بھائی کیوں نہیں ملا؟ جب زمین نے انکار کر دیا تو جو زمین زادے ہوں، جو مٹی سے بنے ہوئے ہوں، بھائی ذرا بولیے گا. دیکھیں آپ کو بتانا ہے عظمت امام حسین کیا ہے. توجہ ہے، یہی وجہ تھی آدم کو قرآن نہیں ملا. بھائی قرآن دنیا میں آئے گا نہیں، شریعت آگے بڑھے گی نہیں، قرآن دنیا میں نہیں آئے گا، نماز کے احکام نہیں آئیں گے، قرآن دنیا میں نہیں آئے گا، روزہ کے احکام نہیں آئیں گے، قرآن دنیا میں نہیں آئے گا، حج کے احکام نہیں آئیں گے. یعنی قرآن کا دنیا میں آنا بہت ضروری ہے. لیکن اس قرآن کو اٹھائے تو کون اٹھائے؟ تاریخ بتاتی ہے ایک مخصوص انسان آگے بڑھا. اس نے کہا معبود میرا سینہ حاضر ہے، میرا قلب حاضر ہے، میرے سینے پر قرآن کو اتار دے، میرے سینے پر قرآن کو نازل کر دے. وہ انسان کون تھا؟ وہ شخصیت کون تھی؟ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ عبداللہ کا یتیم تھا، وہ حسنین کا نانا تھا، وہ فاطمہ کا بابا تھا، جس نے کہا معبود میرا سینہ حاضر ہے، میرا قلب حاضر ہے. جملہ کہیے، سمجھے گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، آپ محسوس ہوں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی قرآن کا نازل ہوا محمد کے سینے پر. کون سا قرآن؟ جس کو زمین نہ اٹھا پائی، آسمان نہ اٹھا پائے، پہاڑ نہ اٹھا پائے. معلوم یہ ہوا نبی کا سینہ زمین سے زیادہ مضبوط، نبی کا سینہ آسمان سے زیادہ مضبوط، نبی کا سینہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. اگر آپ حاضر ہیں تو جملہ کہوں بھائی، سینے میں اور سر میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ ایک بالش کا. میں آج تک یہ نہ سمجھ پایا جس نبی کا سینہ اتنا مضبوط ہو، اس نبی کا ذہن اتنا کمزور کہاں سے ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عظمت امام حسین کیا ہے. آپ بہت دور دور سے آئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے. بھائی قرآن کا نازل ہوا محمد کے سینے پر. کون سا قرآن جس کو زمین نہ اٹھا پائی؟ کون سا قرآن جس کو آسمان نہ اٹھا پائے؟ کون سا قرآن جس کو پہاڑ نہ اٹھا پائے؟ کس نے اٹھایا؟ پیغمبر کے سینے نے. توجہ ہے. اور نبی اس قرآن کو اٹھا کر بیٹھے نہیں ہے. جملہ آپ سمجھیے گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. نبی اس قرآن کو اٹھا کر بیٹھے نہیں ہے، بلکہ نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی زمین کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی مسجد میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی بدر میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی احد میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی خندق میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی بدر میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی ہواؤں میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی فضاؤں میں ہے، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی پہلا آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی دوسرا آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی تیسرا آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی چوتھا آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی پانچواں آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی چھٹا آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی ساتواں آسمان کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی معراج کے اوپر، نبی کے سینے میں قرآن ہے. نبی قاب قوسین کے اوپر. اب جملہ کہوں توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی قرآن وہ ہے جس کو نبی اٹھائے اٹھائے زمین سے بلند ہو کر معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا زمین پر آ بھی جائے، زمین سے معراج پر چلا بھی جائے، اسے کہتے ہیں قرآن. حسین وہ ہے اگر نبی سجدے میں ہو، حسین پشت پر آ جائے تو اللہ کا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا. سب مل کے سجدے میں ہے کائنات کی آبرو. عظمت امام حسین کیا ہے؟ ایک جملے میں پوری مجلس پڑھوں گا، توجہ ہے. سجدے میں ہے کائنات کی آبرو، نبیوں کا سردار طٰہٰ یاسین مزمل مدثر سجدے میں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ توجہ ہے. حسین پشت پر آئے، جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل رسول کے شانے کو ہلاؤ اور کہو جب تک حسین خود نہ اتر جائے. ہائے 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 ہائے، اپنے سجدے کو
طول دیں، سجدے سے سر نہ اٹھانا. توجہ ہے، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا رضی حیدر حیدری صاحب آپ نے جو کہا ہے حسین پشت رسول پر آئے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس راوی نے بیان کیا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس عالم نے بیان کیا؟ عالم کی بات نہیں کرتا، رضی حیدر حیدری قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ کو محنت کرنا پڑے گی میرے ساتھ. حسین پشت رسول پر آئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو آیت. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے رسول، کیا ہم نے تمہارے سینے کو علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ ہم نے تمہاری کمر سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ ہائے ہائے، جو تمہاری کمر کو جھکائے ہوئے تھا. آپ نے آیت ملاحظہ فرمائی، پیغمبر ہم نے تمہارے سینے کو علم سے کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے تمہاری کمر سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری کمر کو جھکائے ہوئے تھا. توجہ ہے، جملہ کہوں، آسمان کی اوقات نہیں جو پیغمبر کی کمر کو جھکا دے، پہاڑوں کی مجال نہیں ہائے ہائے جو پیغمبر کی کمر کو جھکا دے، زمین کی اوقات نہیں جو پیغمبر کی کمر کو جھکا دے. توجہ ہے، وہ کون سا وزن ہے؟ تو مفسر نے لکھا، توجہ ہے، کون سا وزن ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا وہ وزن حسین تھا. نہیں غور فرمایا، وہ وزن حسین تھا جس نے پیغمبر کی کمر کو جھکا دیا. لوگ کہتے ہیں حسین تو خود اترے، ان اللہ نے کہاں اتارا؟ آیت بھول گئے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. صلوات دینا محمد والے محمد پر باواز بلند. بہت توجہ چاہوں گا جانے محترم. دیکھیے حسین پشت، میں بہت جلدی اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کو کہیں لے کر جانا ہے. حسین پشت رسول پر آئے، توجہ ہے، کیوں آئے؟ بہت توجہ چاہوں گا. حسین کی کتنی عمر ہے؟ 3 سال. حسین روزانہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نانا کو تنا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. حسین سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن توہین نماز برداشت نہیں کر سکتے. بہت بڑی بات کہی ہے، سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن توہین نماز برداشت نہیں کرتے. ماں کی آگوش سے اٹھے، نانا کی پشت پر آئے، رسول اللہ نے طول دیا. توجہ ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان رب العالی بحمدہ. جبرائیل شانے کو ہلا رہے تھے، کہہ رہے تھے حسین. توجہ ہے، حسین. رسول کہہ رہے تھے سبحان رب العالی بحمدہ. جبرائیل کہہ رہے تھے حسین. یعنی قیامت تک کے لیے رسول نے فیصلہ کر دیا نماز ایسے پڑھو. پیغمبر نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ایک صحابی مسجد میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہمیں بتا دیجئے. پیغمبر نے بتایا دیکھو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. سجدہ اللہ کا ہو، تصور حسین کا. لگا بیٹا نعرہ لگا، ماشاءاللہ. 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 علی واہ، علی حق.
واہ واہ، جیو جیو عید علی 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 زندہ رہیے، سلامت رہیے، اللہ سلامت رکھے جعلی مدد کہنے والوں کو۔ جملہ سنیے گا، ماشاءاللہ آپ مجلس سننے ہیں، جلوس میں آپ ماشاءاللہ صبح سے ہیں، اللہ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں میں سمیٹ رہا ہوں اپنی تقریر کو، توجہ ہے، یعنی دنیا والے ذرا سمجھے، علی اور ہے تم اور ہو، فاطمہ اور ہے تم اور ہو۔ آج دنیا میں ڈراتی ہے، صاحب موت آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کرونا پھیلا ہوا تھا، دنیا ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی، توجہ ہے، چاروں طرف موت کے پہرے تھے، موت موت موت، لیکن ایک قوم تھی جو ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، فرش عزا پر آئی۔ توجہ چاہوں گا، فرش عزا پہ آئی، فرش عزا پر تمام قومیں ڈر رہی تھی، لیکن ایک حسین کے چاہنے والے، غازی عباس کے علم اٹھانے والے فرش عزا پہ آئے، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ توجہ ہے، موت سے نہیں ڈرتے۔ موت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا میرے مولا سے، مولا موت کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، قسم خدا کی بڑی قیامت کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، علی کی بات ہے۔ علی سے کسی نے پوچھا، یا علی قریب کیا ہے؟ کہ قیامت۔ قریب تر کیا ہے؟ کہ موت۔ یا علی عجیب کیا ہے؟ کہ دنیا۔ ہائے ہائے، ذرا بولے نا بھائی، یا علی عجیب کیا ہے؟ کہ دنیا۔ عجیب تر کیا ہے؟ طلب دنیا۔ یہ علی کا جملہ ہے، علی بادشاہ کا، توجہ ہے، عجیب تر کیا ہے؟ کہ طلب دنیا۔ یا علی مشکل کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، مشکل کیا ہے؟ قبر میں اترنا۔ ہائے 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 ہائے، یا علی مشکل کیا ہے؟ کہ قبر میں اترنا۔ یا علی مشکل تر کیا ہے؟ کہ بغیر اعمال کے اترنا۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے، بغیر اعمال کے اترنا۔ اور میرے مولا نے فرمایا، انا اعمال المومن، میں مومن کے اعمال ہوں۔ یعنی علی نے بتا دیا، بغیر ولایت علی کے اترنا قبر میں مشکل ہے۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے مولا کے عزادار، توجہ ہے، مولا کے عزادار، مولا کے جانے والے، نوے خان، ماشاءاللہ شاعر حضرات تشریف فرمائے۔ میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہے، آپ دنیا ڈراتی ہے صاحب، سنیے گا، بتقریر ختم کر رہا ہوں۔ موت کے معنی مر جانا، موت کے معنی ختم ہو جانا، موت کے معنی تباہ ہو جانا، موت کے معنی معدوم ہو جانا، موت کے معنی نہ رہنا، موت کے معنی کربناک، موت کے معنی اضطرابناک، موت کے معنی وہ قبر میں لمبے لمبے سانپ آئیں گے، موت کے معنی توجہ ہے، دو فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں گرز ہوگا، منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ اتنا ڈرا دیا صاحب، آج کل کوئی مرنے کو تیاری نہیں ہے صاحب۔ موت کے معنی مر جانا، ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ آؤ جلوسوں میں آؤ، مجلسوں میں آؤ، ہم بتائیں گے موت کے معنی کیا ہے۔ قرآن سے پوچھو موت کے معنی کیا ہے، قرآن نے بتایا، ارشاد ہوا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، علم حاصل کرو، اللہ نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، یعنی زمین کو بھی موت آئی۔ زمین تو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، ہم روزانہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، توجہ ہے، زمین کی موت کیا ہے؟
ہے؟ تو ہم نے ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھا، تجربے کار لوگوں سے پوچھا، ماہرین حضرات سے پوچھا، کسانوں سے پوچھا، زمینداروں سے پوچھا، بتاؤ زمین کی موت کیا ہے؟ تو کسانوں نے بتایا، زمینداروں نے بتایا، مولوی صاحب زمین کی موت زمین کا مر جانا نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ زمین کی موت ہے زمین کا بنجر ہو جانا۔ ارے ذرا غور فرمائے، بنجر زمین کسے کہتے ہیں بھائی؟ کبھی غور کیا کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر غلہ پیدا نہ ہو، جہاں پر گیہوں پیدا نہ ہو، جو کسی مسافر کو سائے نہ دے سکے۔ یعنی مطلب یہ ہوا موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ ارے بھائی بہت بڑی بات کہی ہے، موت کے معنی کیا ہے؟ کسی کے کام نہ آنا۔ اب جملہ کہوں، اگر کوئی انسان صاحب ثروت ہے، زمیندار ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، اور ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک کونے میں مالدار بیٹھا ہوا ہے، غریب آدمی ہے، جوان بیٹی ہے، شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، جوان بیٹا ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ امیر آدمی دولت ہوتے ہوئے اس غریب آدمی کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو قرآن کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ ارے میرے عزیزو ذرا غور فرمائے، قرآن کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ آپ آئے ہیں نا جلوس میں، جملہ سنیے گا بھائی، موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ اگر یہ ہاتھ غازی عباس کا علم نہ اٹھائے تو ہاتھوں کی موت، اگر حسین کا ماتم نہ کرے تو سینے کی موت، ہائے ہائے سینے کی موت۔ اگر زبان سے جعلی مدد نہ کہے تو زبان کی موت۔ اگر یہ پاؤں چل کر جلوس میں نہ آئے تو پیروں کی موت۔ نہیں غور فرمایا، اس لیے کہ موت کے معنی ہے، سب مل کے بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے۔ موت کے معنی کیا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، اب سنیے، قسم خدا کی کھا رہا ہوں کہ سنیے گا۔ زندہ کون ہے؟ مردہ کون ہے؟ ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، ہم مردوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارا امام زندہ، ہماری قوم زندہ۔ ہائے ہائے، زندہ کون ہے؟ مردہ کون ہے؟ موت کے معنی ہے کسی کے کام نہ آنا۔ پھر قرآن سے پوچھو زندہ کون، مردہ کون، موت کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوا، سورہ بقر ارشاد ہوا، کیف تکفرون باللہ کنتم اموات فاحیاکم، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے، دنیا سے گئے تو مردہ۔ جملہ سنو نوجوانوں، انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ۔ انسان دنیا میں آیا تو جاہل، دنیا سے گیا تو جاہل، مقابلہ ان سے کرتا ہے جو دنیا میں آئے تو عالم۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا سے گئے تو عالم۔ جملہ کہوں، انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ۔ لیکن ہمیں دو شخصیتیں ایسی ملی جو آنے سے پہلے زندہ، جانے کے بعد زندہ۔ کون ہے؟ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک علی ہے، ایک حسین ہے۔ علی نے دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی مدد کر کے بتایا، آنے سے پہلے زندہ۔ حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتایا، جانے کے بعد زندہ۔ ایک سلوات ہے محمد والے محمد پر آواز بنا۔ تو بھائی ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، ہم مردوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بس میرے عزیزوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، آپ پھولے پھلیں، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی اس عبادت قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں سنیے گا، یہ در، یہ جلوس، یہ فرش عزا بڑا قیمتی فرش عزا ہے۔ یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا، یہ اس کے مقدر میں ہوتا ہے جس کو شہزادی چاہتی ہے۔ یقین مانیے، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جلوس میں آئے ہیں، آپ آئے ہیں مجلس میں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بھی نوحہ پڑھ رہے تھے، سنیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو آپ کا جلوسوں میں گزرتا ہے، مجلسوں میں گزرتا ہے، زیارتوں پہ گزرتا ہے، وہ وقت آپ کا عمر میں شمار نہیں ہوتا، وہ عمر سے الگ ہوتا ہے۔ کیا فضیلت ہے صاحب، فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ سے آپ سن رہے ہیں،
بادشاہ قدس کی بیٹی. کون؟ ہند ہے، نام ہند ہے. 5 سال کی عمر ہے جناب ہند کی. کتنی عمر ہے؟ 5 سال. عالم یہ ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے، کمزور ہے، نحیف ہے. اتنی بیمار ہے تمام طبیبوں اور حکیموں نے یہ حکم دے دیا دنیا کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم ہند کو نہیں بچا سکتا. بادشاہ قدس ڈاکٹر کے قدموں میں گر گیا. ڈاکٹر صاحب کچھ تو طریقہ ہوگا میری بیٹی کو بچانے کا. کہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو، کہ پھر کہ جا مدینے جا، علی کی کنیزے میں دے دے، علی کے بچوں کی خدمت کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی. بادشاہ قدس نے سنا. سننے کے بعد مدینے آیا اور آنے کے بعد علی کو سلام کیا، قدموں سے لپٹ گیا، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یا علی یہ میری بیٹی ہند ہے، اس کی 5 سال کی عمر ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، اس کو آپ اپنی کنیزی میں قبول فرمائیں. مولا نے قبول فرمایا. توجہ چاہوں گا، دیکھیں جملہ سنیے گا. ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر میں جناب ہند پروان چڑھ رہی ہے، ایک ہی گھر میں جناب زینب پروان چڑھ رہی ہے. ایک زمانہ وہ آیا جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہو گئی، اور جب جناب زینب جانے لگی تو مولا علی نے فرمایا بیٹی زینب تم اپنے باپ کی زینت ہو، ہند کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو ہمیشہ درس قرآن دینا، درس اخلاق دینا، درس پردہ دینا. جناب زینب لے کر چلی. زندگی بھر جناب زینب نے ہند کو ہمیشہ درس قرآن دیا، درس اخلاق دیا، درس پردہ دیا. ایک زمانہ وہ آیا کہ بادشاہ قدس نے اپنی بیٹی ہند کی شادی یزید سے طے کر دی. جب ہند جانے لگی مدینے سے تو ایک مرتبہ علی کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا یا علی میرے مولا میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا لیکن آج مانگتی ہوں. کہا بیٹی ہند مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا یا علی میں چاہتی یہ ہوں آپ کے دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں ایک سم میں کھڑے ہو جائے. مولا نے حکم دیا امام حسن امام حسین جناب زینب ام کلثوم ایک سم میں کھڑے ہو گئے. جب یہ حضرات کھڑے ہوئے جناب ہند آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد امام حسن کے قدموں کو چوما اور آگے بڑھی، امام حسین کے قدموں کو چوما اور آگے بڑھی، جناب ام کلثوم کے قدموں کو چوما. لیکن تاریخ بتاتی ہے جب جناب زینب کی باری آئی 10 قدم پیچھے ہٹی، زمین پر بیٹھی، گھٹنوں کے بل چلی اور چلنے کے بعد علی کی بیٹی کے قدموں میں گر گئی، جناب زینب کے قدموں سے لپٹ گئی. کہا شہزادی میں شام جا رہی ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے گھر ضرور آئیں گی. علی کی بیٹی نے کہا ہند ہم تمہارے گھر آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی. آوازوں کو دبا کر نہ رونا زدارو، بآوازیں بلند گریا کرنا. ایک مرتبہ ہند کہتی ہے کہ شہزادی میرے گھر آئے میں پہچان نہیں پاؤں. کہ اچھا ہند یہ بتاؤ جب ہم تمہارے گھر آئیں گے تو کیا کرے گی؟ کہ جب آپ میرے گھر آئیں گی تو میں خوشی کے مارے اپنا دربار سجاؤں گی. دربار کا نام سنا، بابا کی طرف دیکھا، بابا علی مرتضی. ہاں یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ دینے کا. عزادارو یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچا، 10 محرم کو سب شہید ہو گئے، 11 محرم کو اس قافلے کو اسیر کر لیا گیا. کیسے اسیر کیا گیا؟ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. عزادارو شام کا بازار ہے، 18 لاکھ کا ہجوم ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی خاک اڑا رہا ہے. جملہ کہوں عزادارو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. امام چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھپھیا شام کے بازار میں اتنی دیر کھڑی رہی کہ علی کی بیٹیوں نے 15 اذانیں ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی. آپ کو معلوم ہے 15 اذانوں کا مطلب 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. عزادارو 18 لاکھ کا ہجوم، ایک پتھر آیا. اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے تو جملہ کہوں ایک پتھر آیا، جناب زینب کی پیشانی پر پتھر لگا. ایک مرتبہ پیشانی سے خون جاری ہوا اور رو کر کہا، ایک شخص سے پوچھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گردن میں توق تھا، کہ سجاد یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ امام سجاد نے رو کر فرمایا پھوپھی اماں یہ شام
شام ہے، یہ وہ شام ہے جہاں آپ کی کنیز ہند رہتی ہے۔ ہند کا نام سنا، ایک سر کو دیکھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، اور ایک جملہ کہا عباس وہ شہر آ گیا جہاں میری کنیز ہند رہتی ہے، اے میرے غازی تمہاری شہزادی بے پردہ۔ عزادارو اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیسا قید خانہ تھا جہاں پر اہل حرم قید تھے، علی کی بیٹیاں قید تھی، رات کی اوس پڑتی تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی۔ ان کے لیے کھانا کیا آتا ہے معلوم ہے؟ گرم پانی پینے کے لیے، سوکھی روٹیاں کھانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شام کی کچھ عورتیں ہند کے پاس آئی، کہا ہند تو مومنہ ہے، تیرا شوہر ظالم ہے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا ہند ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ اللہ اکبر، آپ صاحبان اولاد ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو شام کے وقت زندان کے جنگلے پہ کھڑی ہو کر اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بھائی کہتا ہے یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ عزادارو بچی کہتی ہے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اس کا بھائی کہتا ہے بہن ہم جائیں گے لیکن تو نہیں جائیں گے۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ خواتین کہتے ہیں ان قیدیوں میں ایک مرد بزرگ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے زنجیروں کی جھنکار کی آوازیں ہمیں سونے نہیں دیتی۔ عزادارو ہند سنتی رہی اور ایک جملہ کہا ہند ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے جو وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم نے قرآن کی ایسی تلاوت آج تک نہیں سنی۔ ہند نے سنا، کرسی سے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد مدینے کا رخ کر کے آواز دی ارے کہیں فاطمہ زہرا کا گھرانہ تو نہیں اجڑ گیا؟ ایسی آواز میری شہزادی زینب کی ہے۔ جوانو رونے میں شرم نہ کرنا، آوازوں کو دبا کر نہ رونا۔ عزادارو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ ہند نے سنا، سننے کے بعد اپنی 700 کنیزوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ قید خانے میں اعلان کر دو ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے۔ 700 کنیزیں قید خانے میں آئی، ایک چاندی کی کرسی قید خانے میں رکھی گئی۔ علی کی بیٹی نے رو کر پوچھا اب کون آ رہا ہے؟ 700 کنیزیں بولی ہماری شہزادی ہند آ رہی ہے۔ ہند کا نام سنا، جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے کھلے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نجف کا رک کر کے آواز دی بابا علی مرتضیٰ وہ ہند آ رہی ہے جس کو میں نے پردہ سکھایا ہے۔ اے بابا آج آپ کی بیٹی بے پردہ ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں کیا منظر تھا، انہوں نے نقل کیا ہے کیا قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے مری جاتی ہے، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ فرماتی ہے آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ عزادارو ابھی آپ بہت روئیں گے، ابھی مجلس میں قیامت برپا ہوگی، قسم خدا کی مصائب ہے، سنیے گا۔ عزادارو ہند آئی کرسی پہ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد جناب زینب کی طرف متوجہ ہوئی، رونے میں شرم نہ کرنا، اور ہونے کے بعد کہا بی بی آپ کون ہیں، کہاں کی رہنے والی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے پوچھا ہمارا نام مظلومہ ہے، بے شک آپ کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، آپ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ ہمارا نام اسیرہ ہے، بے شک آپ اسیر کی گئی، آپ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اتنے میں کوئی اور سوال کرتی، ایک گوشے سے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی
جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے خون جاری تھا، جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس جدہ سکینہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کبھی نیلی ہو گئی، کبھی سرخ ہو گئی۔ اتنے تماچے لگے ہیں سکینہ کے رخساروں پر، کبھی رخسار نیلے ہو جاتے تھے، کبھی سرخ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہند کے سامنے آئی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا ہند جو کچھ سوال کرنا ہے مجھ سے کر، میری پھوپھی کو زحمت نہ دے۔ کہا کیوں؟ کہ جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، ہماری پھوپھی اماں اپنے حصے کا کھانا ہمیں کھلا دیتی ہے۔ کہ بچی میرے سوالوں کا جواب بتائے گی؟ ہاں میں بتاؤں گی۔ بچی تم کون ہو؟ آپ صاحبان اولاد ہے، جیے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، آنسو نہ روکنا۔ آپ صاحبان اولاد ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی پردیس میں ہے، آپ کے والدین بہت سے ایسے ہوں گے جو پردیس میں رہتے ہوں گے۔ بس جملہ سنیے گا، ہند کہتی ہے بچی میرے سوالوں کا جواب بتائے گی؟ کا سوال کر۔ بچی تم کون ہو؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ نے سنا، سننے کے بعد کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عزادارو آوازوں کو دبا کر نہ رونا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا اچھا مدینے کے رہنے والی ہو، اچھا یہ بتاؤ مدینے میں کس محلے میں رہتی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہو، اچھا یہ بتاؤ محلہ بنی ہاشم کے کس گھر سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا ہند جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے رسول کے گنبد کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں آتا ہے۔ کہا اچھا رسول کے روضے کے اتنے قریب رہتی ہو پھر تو تم میرے آقا حسین کو جانتی ہوگی، پھر تو تم میرا آقا حسین کو جانتی ہوگی۔ سکینہ نے سنا، سننے کے بعد ہند کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا ہند حسین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جملہ سن لیا آپ نے، حسین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہند نے سنا، ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف مڑی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا بی بی آپ میرے لیے دعا کر دے۔ بی بی اس بچی کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے یہ بچی یتیم ہے، اس کو آپ اپنی آغوش میں بٹھا کر میرے لیے دعا کر دے۔ کہا تمہاری دعا کیا ہے؟ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے میں جلدی سے مدینے جاؤں۔ جملہ سن لیا عزادارو آپ نے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں جلدی سے مدینے جاؤں، آقا حسین کی زیارت کروں۔ سنا ہے آقا حسین کے یہاں ایک چھوٹے سے بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام علی اصغر ہے۔ میں نے اس بچے کے لیے ایک چھوٹا سا جھولا بنوایا ہے، چاندی کا جھولا بنوایا ہے۔ تمنا یہ ہے مدینے جاؤ بچے کو جھولا جھلاؤ۔ جملہ سن لیا آپ نے، تمنا یہ ہے مدینے جاؤ بچے کو جھولا جھلاؤ۔ کہ تمہاری دوسری تمنا کیا ہے؟ کہ دوسری تمنا یہ ہے میں نے اپنی شہزادی زینب سے قرآن پڑھا ہے، وہ تمنا یہ ہے اپنی شہزادی زینب کی زیارت کرو، مدینے جاؤ۔ بہت زمانہ ہو گیا اپنی شہزادی زینب کی زیارت کی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سنا اور سننے کے بعد ہند کے قریب آئی، ہند کے دامن کو پکڑا، قسم خدا کی قیامت آئے گی۔ کہ ہند اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں، اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں۔ ہند نے سنا، کرسی سے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے کے بعد کہا بچی خبردار، بچی کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام نہ لے، میری شہزادی زینب کا نام نہ لے۔ کہاں میری شہزادی زینب؟ کہاں یہ دربار، یہ قید خانہ؟ سکینہ نے پھر کہا ہند اگر میں تجھے اسی قید خانے میں تیری شہزادی زینب کی زیارت کرا دوں۔ ہند قریب آئی، انگلی کا اشارہ کیا، بچی تیرے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے تو یتیم ہے، اگر تو یتیم نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی، اس لیے کہ تو نے کھلے سر ہو کر اس قید خانے میں میری شہزادی زینب کا نام لیا ہے۔ ایک مرتبہ
مقدس سکینہ نے سنا، پھوپھی کے قریب آئی، جناب زینب اپنے سر کو زانو پہ رکھ کے رو رہی تھی، قریب آئی، شانے کو ہلایا، پھوپھی اماں ذرا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بالوں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہا ہند پہچانا میں تیری شہزادی زینب۔ ہند نے سنا، ایک مرتبہ کہا بی بی اپنے آپ کو سب کچھ کہے، زینب نہ کہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کا ابا جیسا بھائی ہو۔ عزادارو آنسو نہ روکنا، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ بی بی اپنے آپ کو سب کچھ کہے، زینب نہ کہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کا باپ جیسا بھائی ہو وہ میری شہزادی زینب نہیں ہو سکتی، آپ میری شہزادی زینب نہیں ہے۔ کہا میں تمہاری شہزادی زینب ہوں۔ ہند قریب آئی، ہند نے نہ پہچانا۔ عزادارو جگر کو تھام لو، کلیجے کو تھام لو، ہند نے نہ پہچانا۔ ہند کہتی ہے اگر آپ میری شہزادی زینب ہے میں آپ کا امتحان لوں گی۔ کہا کیسا امتحان؟ کہ جب میری شہزادی زینب قرآن پڑھتی تھی تو قرآن بلند ہوتا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا قرآن کو منگا لے، بس جگر کو تھام لو، کلیجے کو تھام لو۔ قرآن آیا، علی کی بیٹی نے جیسے قرآن کی تلاوت کی، قرآن بلند ہوا۔ زینب کا طواف، ہند نے یہ منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے شہزادی عباس کیا ہوئے؟ کہا میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ ہند نے سنا، ایک مرتبہ ماتم کیا، اپنے سر سے چادر کو اتارا، اتارنے کے بعد دربار میں آئی، آنے کے بعد چادر کو پھینکا۔ یزید کہتا ہے ہند تمہاری چادر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہند ہو کر کہتی ہے یزید تو شرابی ہے، تو لانتی ہے، علی کی بیٹیاں بے پردہ، رسول کی نوازیاں بے پردہ، جن کے گھر سے پردہ چلا وہ بے پردہ اور کنیزے پردے میں رہے۔ اے یزید انہیں چھوڑ دے، یہ رسول کی نوازیاں ہیں، علی کی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔